جناب قمبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص غلام تھے جنہیں تاریخ نے گمنام کرنا چاہا۔ جناب قمبر ہمدانی کہلاتے تھے، جس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ ان کا تعلق ایران کے علاقے ہمدان سے تھا یا یمن کے قبیلے ہمدانی کے فرد تھے۔ 25-30 برس کے تھے کہ ایک جنگ میں غالباً عمری دور میں گرفتار ہو کر مدینے آئے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خریدا اور ساتھ لے گئے۔ مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں لگے زخموں کو مولا نے اپنے دست شفقت سے صاف کیا، مرہم لگایا، دلجوئی کی۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فیض سے قمبر اسلام لائے، اور جب قمبر تندرست ہو گئے تو مولا نے زر خرید قمبر کو آزاد کر کے فرمایا کہ قمبر چاہو تو اپنے وطن چلے جاؤ اور چاہو تو یہیں رہ لو۔ لیکن قمبر مولا کے قدموں سے لپٹ گئے اور آزاد ہونے کے بعد بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا غلام رہنا پسند کیا۔ آپ کا نام قمبر تھا اور مدینے والے انہیں ہمدانی ہونے کے سبب ابو ہمدان کہنے لگے۔ جناب سلمان اور جناب قمبر تاریخ کے وہ دو افراد ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنا کوئی اور تعارف پسند ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی قمبر سے عرب اس کا حسب نسب پوچھتے رہے اور قمبر کا ایک ہی جواب رہا کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے ایک جنگ 2 تلواروں سے لڑی اور 2 ہی نیزوں سے لڑی اور دونوں قبلتین کی طرف نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 دفعہ بیعت کی، جو زندگی بھر آنکھ جھپکنے کے برابر عرصے کے لیے بھی کافر نہیں رہا۔ میں مومنین میں سے سب سے زیادہ صالح مرد کا غلام ہوں جو انبیاء کا وارث اور رسول اللہ کے اوصیاء کا سید و سردار ہے۔ جناب قمبر علم و تقوی کے ساتھ ساتھ نڈر اور فصاحت و بلاغت کے انتہائی ماہر تھے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے حقیقی غلام تھے۔ کیونکہ خط میں حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے قمبر تم میرے ہو، جس کا ثبوت معاویہ جیسے حاکم وقت سے سخت گفتگو ہے جو تاریخ کے صفحات پر آج بھی موجود ہے۔ جناب قمبر جنگ صفین میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک دستے کے علمبردار تھے۔ روایات میں ہے کہ جب مولا کبھی سوتے تھے تو قمبر تلوار لے کر چپکے سے مولا کے سرہانے پہرا دینے لگتے۔ ایک دن مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قمبر سے پوچھا کہ قمبر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو قمبر نے کہا کہ اہل زمین سے آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ قمبر جب تک اللہ کا امر نہ ہو ان میں سے کوئی میرے پہ غالب نہیں آ سکتا۔ جناب قمبر کی یہی خصوصیت کیا کم ہے کہ روز و شبھائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے اور بیشتر اوقات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم الشان صحبت میں گزارتے، براہ راست مولا علی سے فیض علم حاصل کرتے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا معمول تھا کہ جیسے ہی بیت المال میں مال آیا کرتا تو غربا، فقراء، مساکین اور مستحقین کو بلاتے اور تمام مال تقسیم کر دیا کرتے، اور پھر بیت المال میں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتے
غلام موجود ہوتا مگر امیر المومنین خلیفہ وقت اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتے۔ اس کے بعد قمبر بیان کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا معمول یہ تھا کہ جھاڑو لگانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ مولا مسجد پاس ہی ہے، آپ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بیت المال میں مال تقسیم کرنے کے بعد جھاڑو لگاتے ہیں اور اس کے بعد یہیں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیت المال کا مال تقسیم کرنے کے بعد اس کی زمین پر اس لیے سجدہ کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ زمین گواہ رہے کہ علی لوگوں کا حق غصب کرنے والا نہیں بلکہ لوگوں کا حق ادا کر دینے والا ہے۔ کیونکہ قمبر میں نے اپنے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن جس جگہ پر بھی سجدہ کرتا ہے وہ جگہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گی، اور ہم جو خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ بروز قیامت خاک کربلا کے ذرات کہ جس میں رسول اللہ کے جگر گوشے، رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا خون شامل ہے، وہ خاک کربلا کے ذرات قیامت کے دن ہم مومنین کے حق میں گواہی دیں گے کہ بلا شبہ یہ عظیم مرتبہ سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ روایت میں آیا ہے کہ جناب قمبر کی بے احترامی کی گئی اور وہ بے چین ہوئے اور جواب دینا چاہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہرو قمبر، گالی دینے والے سے بے اعتنائی کرو اور اس کو اسی کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ خداوند متعال کو خوش کرو اور شیطان کو غضبناک اور دشمن کو سزا دو، کیونکہ دشمن کی اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے کہ اس سے بے اعتنائی برتی جائے۔ قسم اس خدا کی کہ جو دانے کو شگافتہ کرنے والا ہے اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے، مومن حلم اور بردباری سے زیادہ کسی اور چیز سے خدا کو راضی نہیں کرتا ہے، غصے کو ضبط کرنے سے زیادہ کسی اور چیز سے شیطان کو ناراض نہیں کرتا، اور احمق کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنے سے زیادہ اسے کسی چیز سے سزا نہیں دیتا ہے۔ تاریخ میں متعدد بار جناب قمبر نے اپنا یہی تعارف کرایا۔ حجاج بن یوسف ملعون کو جب پتہ چلا تو جل بھن گیا کہ کوئی اپنا تعارف اس کے سوا کراتا ہی نہیں۔ حجاج بن یوسف ملعون نے جناب قمبر کو بلایا اور آتے ہی کہا، تم کون ہو؟ من انتا؟ حجاج نے یہ سوال اسی نیت سے کیا کہ اچانک سوال پر قمبر اپنا تعارف اپنے نام سے کرائے گا کہ انا ابو حمدان قمبر، لیکن قمبر نے فوراً ہی کہا، میں اس کا غلام ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ صالح مرد، انبیاء کا وارث اور رسول اللہ کے اوصیاء کا سید و سردار ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ تو علی کی کیا خدمت کیا کرتا تھا؟ قمبر نے کہا، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا۔ حجاج نے کہا، جب علی وضو سے فارغ ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ جناب قمبر نے فرمایا، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے۔ پس جب وہ اس چیز کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہوئے جو ہم نے انہیں دیا تھا تو اچانک ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ وہ حیران و سرگرداں ہو گئے۔ پس اس قوم کی نسل کاٹ دی گئی جس قوم نے ظلم کیا، اور سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے،
جب قمبر نے سورہ انعام کی اس آیت کی تلاوت کی تو حجاج کہنے لگا میرا گمان ہے کہ اس آیت کی تلاوت علی ہم پر کرتے تھے۔ قمبر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ حجاج نے کہا اگر تمہارا سر اڑا دوں تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں سعادت مند ہو جاؤں گا اور تو شقی ہو جائے گا۔ اس ملعون نے حکم دیا اور جناب قمبر کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔